سرپنچ اپنی سربراہی نشست پر دونوں ہاتھ لاٹھی کے سہارے جمائے بیٹھا تھا، جبکہ میدان میں پورے گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ ہر طرف خاموشی ایسی پھیلی ہوئی تھی جیسے سب کسی خوف کے زیر اثر سانس لے رہے ہوں۔ آخر کو فضل الدین کے بیٹے کا انصاف ہو رہا تھا۔ سامنے سلیم صاحب ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، چہرے پر بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور ان کے برابر میں کھڑی 17 سالہ غزل مسلسل کانپ رہی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں خوف سے سرخ ہو چکی تھی، مگر وہ کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ سرپنچ سخت لہجے میں بولے، جب ہم فیصلہ سنا چکے ہیں تو تم بلا وجہ کے نخرے کیوں کر رہے ہو؟ بات کو طویل کیوں کر رہے ہو؟ سلیم، تمہاری بیٹی کا نکاح فضل الدین سے ہی ہر قیمت پر ہوگا۔ تمہارے بیٹے نے اس کے بیٹے کا خون کیا ہے، اور اس خون کا بدلہ غنی سے ہی ادا ہوگا۔ میں اپنے گاؤں میں کسی بھی طرح کا خون خرابہ نہیں چاہتا۔ فضل الدین نے تمہاری بیٹی کی ڈیمانڈ کی ہے، اور ہم اس کی ڈیمانڈ کا ہر قیمت پر احترام کریں گے۔ سلیم صاحب فوراً ایک قدم آگے بڑھے۔ یہ ظلم ہے سرپنچ صاحب، میرے بیٹے پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس نے قتل نہیں کیا، خدا کا واسطہ ہے میری بچی پر رحم کرے۔ فضل الدین 50 سال کا آدمی ہے، اور میری غزل ابھی 17 سال کی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ فضل الدین، جو ذرا فاصلے پر کھڑا تھا، غرور سے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، قاتل کے خاندان والوں کو اتنی عزت بھی نہیں ملتی سلیم، کہ ان سے پوچھا جائے۔ تم شکر کرو پنچایت نے تمہارے بیٹے کی جان بخشی کی بات کی ہے، اسی لیے جو حکم دیا جا رہا ہے اسے خاموشی سے مان لو۔ میں بلا وجہ کی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ غزل نے ڈرتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن بے بسی ایسی تھی کہ وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکتی۔ سرپنچ نے غصے سے لاٹھی زمین پر ماری۔ فیصلہ ہو چکا، اگر اس گاؤں میں رہنا ہے اور اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا ہے تو ہمارا حکم ماننا ہوگا، ورنہ تمہارے پورے خاندان کو گاؤں بدر کر دیا جائے گا، اور تمہارے بیٹے کو چوراہے میں کھڑا کر کے گولی مار دی جائے گی۔ سلیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرے، میری بیٹی کا کیا قصور؟ سرپنچ طنزیہ ہنسا۔ تم شکر مناؤ تمہاری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، وہ بھی اتنے رئیس خاندان میں، ورنہ قاتل کی بہن سے اب کون شادی کرے گا؟ اس کے نصیب میں یہی لکھا ہے۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والا تھا جب مجمع کے پیچھے سے ایک بھاری آواز بلند ہوئی، کس نے کہہ دیا کہ نصیب تبدیل نہیں ہوتا؟ میں شادی کروں گا، اور میری موجودگی میں یہ ظلم نہیں ہوگا۔ پورا مجمع ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ سب نے پلٹ کر دیکھا۔ سفید شلوار قمیض پر سیاہ واسکٹ پہنے ایک دراز قد مضبوط مرد قدموں سے آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، مگر نگاہوں میں عجیب سا وقار موجود تھا۔ سردار ارشمان خانزادہ کئی لوگوں کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ دوسرے گاؤں کے سردار تھا۔ پورا گاؤں اور دیگر اس پڑوس کے گاؤں اس کی خوب عزت کرتے تھے، اسی لیے نہیں کہ اس کے پاس خوب پیسہ اور طاقت بھی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک رحم دل سردار تھا، برے انسانوں کے ساتھ اتنا ظالم کہ اگلے شخص کو سانس لینے کا موقع نہیں دیتا، اور نیک لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا کہ ان کے ساتھ اپنے رتبے کا خیال کیے بغیر زمین پر بیٹھ جاتا۔ اسے دیکھتے ہی سرپنچ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ارشمان صاحب، آپ کب آئے؟ ہمیں اطلاع تو دے دیتے۔ خوش آمدید۔ یہ ان کے لیے فخر کی بات تھی کہ ارشمان ان کے گاؤں آیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان کو سر آنکھوں پر بٹھائیں۔ ارشمان نے قریب آ کر ٹھنڈی نگاہ غزل پر ڈالی۔ لڑکی کو دیکھ اسے بے حد افسوس ہوا تھا۔ اتنی کم سے لڑکی کی شادی 50 سال کے آدمی سے کی جا رہی ہے۔ وہ سرپنچ کو دیکھتے ہوئے بولا، میں یہاں آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، لیکن جو یہاں دیکھ رہا ہوں اس نے مایوس کر دیا۔ سرپنچ نے فوراً وضاحت دی، سلیم کے بیٹے نے فضل الدین کے بیٹے کو قتل کیا ہے، اسی لیے رسم کے مطابق فنی کی جا رہی ہے۔ ارشمان نے بغیر تاثرات بدلے پوچھا، فضل الدین کے بیٹے کا انتقال کب ہوا؟ کل رات۔ سرپنچ فوراً بولا۔ ان کی بات سن کر وہ بولا، اور آپ نے آج ہی پنچایت بٹھا کر فیصلہ بھی سنا دیا؟ ارشمان کی آواز اب پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ پنچایت کے قانون کے کچھ اصول ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، دوسری پارٹی کو کم از کم 15 دن دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے حق میں ثبوت جمع کر سکے۔ ایک دن میں فیصلہ کیسے ہو گیا؟ یا پھر فیصلہ پہلے ہی بک چکا تھا؟ آخری جملے پر پورے مجمع میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ سرپنچ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کریں ارشمان صاحب،
آپ ہمارے مہمان ہیں، اگر ہم آپ کو پنچایت میں بولنے کی اجازت دے رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس طرح گفتگو کریں گے۔ ارشما نے نظریں اس پر جمائے رکھی۔ اگر آپ مجھے اجازت نہ بھی دیں، ایک سردار ہونے کی حیثیت سے میں پنچایت میں بول سکتا ہوں، اور رہی میری زبان کی بات، وہ میں سنبھال لوں گا۔ آپ اپنے منصب کا خیال رکھیں، انصاف جلدی میں نہیں کیا جاتا۔ فضل الدین آگے بڑھا اور اپنی طرف سے بھاری پتہ پھینکا۔ اگر اتنی ہی ہمدردی ہے اس لڑکی سے تو آپ خود نکاح کر لیں، اس سے جیسے ابھی بول رہے تھے۔ پھر اصول کے مطابق دونوں خاندان سوگ میں رہیں گے اور رسم بھی پوری ہو جائے گی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، سب کی نظریں ارشمان پر جم گئی۔ وہ دوسرے گاؤں کا سردار تھا، کہیں جائیداد کا وارث، ایسے کیسے وہ ایک معمولی کسان کی بیٹی سے شادی کر سکتا تھا؟ سرپنچ کا سر بھی بلند ہو گیا تھا، وہ بھی اس بات سے واقف تھا کہ یہ محض ایک ہوا میں چھوڑا ہوا تیر ہے، وہ کبھی کسی معمولی کسان کی بیٹی سے شادی نہیں کرے گا۔ سلیم صاحب نے سر جھکا لیا تھا، جیسے انہیں یقین ہو کہ اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ ارشما نے ایک لمحے کو غزل کی طرف دیکھا۔ خوف سے کانپتی ہوئی لڑکی آنکھوں میں بے بسی لیے کھڑی تھی۔ اس نے آہستہ سے سانس لی اور مضبوط لہجے میں بولا، منظور ہے مجھے، لیکن ایک معصوم لڑکی کو زبردستی 50 سال کے آدمی کے ساتھ پالنے نہیں دوں گا۔ پورے میدان میں جیسے سنسنی پھیل گئی تھی، کسی کو یقین نہیں تھا کہ ایسا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، قسمت اس طرح بھی پلٹ سکتی ہے۔ فضل الدین کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے، جبکہ سرپنچ نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، نکاح کا بندوبست کیا جائے گا۔ ارشمان خاموشی سے ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ غزل نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف تھا، مگر اس خوف کے پیچھے ایک عجیب سا سکون بھی اتر آیا۔ وہ اپنے مسیحا کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جس نے ایک لمحہ میں اس کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی تھی۔ اس لمحے سے ارشمان کسی طاقت سردار سے زیادہ اپنی قسمت کے اندھیرے میں روشنی کی آخری امید لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتی نہیں تھی جسے وہ اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی، جسے وہ اندھیرے میں ایک آخری روشنی سمجھ رہی تھی، وہ اس کی زندگی میں کس طرح زہر گھولنے والا ہے۔ کچھ ہی دیر میں پنچایت کے درمیان نکاح کا انتظام کر دیا گیا۔ ایک طرف مردوں کا ہجوم خاموش کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف چند عورتیں حیرت زدہ نظروں سے غزل کو دیکھ رہی تھیں۔ کسی کے لیے بھی یہ منظر معمولی نہیں تھا۔ غزل ایک غریب کسان کی بیٹی تھی، جبکہ سامنے چارپائی پر بیٹھا ارشمان خانزادہ پورے علاقے کا سردار مانا جاتا تھا۔ اس کی حویلی، اس کا اثر و رسوخ اور اس کا کاروبار دور دور تک مشہور تھا، لیکن لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ آخر ایک رئیس زادہ ایک معمولی لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ ارشمان خاموشی سے چائے پر بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور نظریں سیدھی سامنے جمی ہوئی تھی۔ دوسری طرف غزل اپنے باپ کے قریب بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ سلیم صاحب بار بار بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھتے اور پھر نظریں جھکا لیتے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے ارشمان کی طرف دیکھا۔ سردار صاحب، آپ کی اجازت ہو تو نکاح شروع کیا جائے؟ ارشمان نے خاموشی سے سر کو ہلکی جنبش دی۔ مولوی صاحب نے گلا صاف کیا اور غزل کی طرف متوجہ ہوئے۔ غزل، ول سلیم احمد، آپ کا نکاح ارشمان خانزادہ ول مجاہد خانزادہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ غزل نے لب کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی فضل الدین کی بلند آواز پورے مجمع میں گونجی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ سب کی نظریں فوراً اس کی طرف اٹھ گئیں۔ فضل الدین غصے سے آگے بڑھا، اگر سردار ارشمان اس لڑکی سے نکاح کر لے گا تو پھر ہمارا انصاف کیسے ہوگا؟ میرے بیٹے کا خون ہوا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ ارشمان نے آہستہ سے نظر اٹھا کر فضل الدین کو دیکھا، یہ نکاح امن کے لیے ہی کیا جا رہا ہے۔ فضل الدین، اس کی آواز مضبوط مگر پرسکون تھی، میں مانتا ہوں تمہیں ابھی انصاف نہیں ملا، مگر تم مجھے 15 دن دو، میں خود اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گا۔ اگر سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے نے قتل نہیں کیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ ہر مقدمے میں دونوں فریقوں کو وقت دیا جاتا ہے، ایک دن میں فیصلہ سنانا انصاف نہیں ہوتا۔ فضل الدین غصے سے بولا، اور اگر قاتل یہی نکلا تو؟ ارشمان نے بغیر گھبرائے جواب دیا، پھر میں خود تمہیں انصاف دلواؤں گا، لیکن ابھی اس نکاح کو مت روکو، ایک معصوم لڑکی کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ فضل الدین چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پورا مجمع اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔
آخرکار اس نے سختی سے منہ موڑ لیا اور خاموش ہو کر ایک طرف جا کھڑا ہوا۔ ارشمان نے دوبارہ مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا اور پھر غزل سے مخاطب ہوئے، غزل بل سلیم احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ غزل نے روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے، اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ قبول ہے مولوی صاحب؟ مولوی صاحب نے دوسری بار سوال دہرایا۔ غزل نے آنکھیں بند کر لی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ قبول ہے، تیسری بار پوچھے جانے پر اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے مولوی صاحب نے نکاح نامی اس کی طرف بڑھایا۔ غزل کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ قلم پکڑتے ہوئے بھی اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ اس نے مشکل سے دستخط کیے، پھر مولوی صاحب نے رخ ارشمان کی طرف موڑا۔ ارشمان خانزادہ والمجاہد خانزادہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ارشمان سیدھا بیٹھ گیا تھا، اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی برقرار تھی۔ قبول ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ایک نظر روتی ہوئی غزل پر ڈالی اور مضبوط لہجے میں بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ بند کرتے ہوئے کہا، مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مگر اس لمحے بھی وہاں موجود کسی شخص کے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ سب جانتے تھے کہ یہ نکاح صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں بلکہ آنے والے طوفان کی ابتدا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی ہو گئی تھی اور وہ اسے لیے اپنی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ گاؤں پہنچ گیا تھا۔ گاڑی حویلی کی بڑے پورچ میں آ کر رکی۔ پورے راستے غزل خاموش بیٹھی رہی، اس کا سر مسلسل جھکا ہوا تھا، جبکہ ہاتھ ایک دوسرے میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ ارشمان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، دیکھو لڑکی، میں نہیں جانتا تم کس مزاج کی ہو اور تمہارا کردار کیسا ہے۔ یہ نکاح صرف اور صرف تمہارے باپ کی مدد کے لیے کیا ہے میں صرف امن چاہتا ہوں، چاہے وہ میرا گاؤں ہو یا دوسرا۔ غزل خاموش بیٹھی رہی، اس کی پلکیں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ ارشمان نے دوبارہ کہنا شروع کیا، تمہارے بھائی نے قتل کیا ہے یا نہیں اس بات کا بھی مجھے علم نہیں، میں خود پوری تحقیق کروں گا۔ اگر تمہارا بھائی بے گناہ ثابت ہو گیا تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس رشتے کو کیا کرنا ہے۔ تب تک ہمارا نکاح صرف ایک سمجھوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں پہلے ہی تمہیں سمجھا دینا چاہتا ہوں تاکہ تم کوئی امید نہ پال لو۔ غزل نے پہلی بار ہلکا سا سر اٹھایا مگر فوراً نظریں جھکا لی۔ ارشمان نے سخت مگر پرسکون لہجے میں کہا، اور ابھی تم کچھ نہیں بولو گی، اندر جا کر میں خود تمہارا تعارف کرواؤں گا، جو میں کہوں گا بس وہی ہوگا، بات سمجھ آئی؟ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ارشمان گاڑی سے اترا اور دوسری طرف آ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ غزل ڈرتے ڈرتے باہر نکلی تھی، اس کی نظریں ضمیر پر جمی ہوئی تھی۔ ایک ساتھ ہی وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ مین ہال کی روشنی پورے حصے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بلقیس بیگم صوفے پر بیٹھی کسی ملازمہ سے بات کر رہی تھی، مگر جیسے ہی ان کی نظر ارشمان پر پڑی وہ فوراً خاموش ہو گئیں۔ پھر ان کی نگاہ اس کے ساتھ کھڑی غزل پر گئی تو وہ حیران ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ارشمان، انہوں نے چونک کر کہا، یہ لڑکی کون ہے؟ تم تو دوسرے گاؤں گئے تھے نا؟ ارشمان ان کے قریب آیا اور جھک کر سلام کیا۔ بلقیس بیگم نے حسب عادت اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر ایک نظر خاموش کھڑی غزل پر ڈال کر بولا، یہ میری میڈ ہے اماں، وہاں اسے کوئی کام نہیں دے رہا تھا، سرپنچ کے گھر بھی پہلے سے کافی ملازمائیں موجود تھیں تو میں نے سوچا اسے یہاں لے آؤں۔ غزل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ بلقیس بیگم نے ایک بار غزل کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر نرمی سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں اسے کام سمجھا دوں گی، تم آرام کرو، کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، کھانا لگاؤں؟ تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ارشمان نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں اماں، کھانا کھا لیا میں نے، اور اسے کام سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے میں نے اپنے لیے رکھا ہے، یہ میرے ذاتی کام کرے گی، باقی میں خود سمجھا دوں گا، آپ بس اسے سرونٹ کوارٹر تک چھوڑ دیں۔ بلقیس بیگم نے ہلکی حیرت سے بیٹے کو دیکھا، تم نے کبھی کسی میڈ کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے نہیں رکھا؟ اب خیر ہے نا؟ اس نے سر ہلایا تو وہ سنجیدگی سے بولی، جیسے تمہاری مرضی۔ پھر انہوں نے غزل کی طرف دیکھا، نام کیا ہے تمہارا؟ غزل نے گھبراتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، غزل۔ وہ سر ہلا کر بولی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بلقیس بیگم کے لہجے میں نرمی تھی۔ غزل نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ اب تک یہی سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید میٹ کسی خاص رشتے کو کہتے ہیں، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ارشمان نے اسے اپنی بیوی نہیں بلکہ ملازمہ بنا کر متعارف کروایا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف یہی چل رہا تھا کہ شاید بڑے گھروں میں بیوی کو اسی نام سے بلاتے ہوں گے۔ وہ ایک
کلاس بھی پڑی ہوئی نہیں تھی۔ بلکہ بیگم مڑ کر باہر کی طرف بڑھی تو غزل بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چل دی۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے ایک بار پلٹ کر ارشمان کو دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑا دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ نرمی تھی نہ سختی، صرف ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ غزل نے فوراً نظریں جھکا لی اور بلقیس بیگم کے ساتھ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سرونٹ کوارٹر کے سامنے رک گئی۔ ابھی تم یہیں رہو گی؟ صبح میں کسی کو بھیج دوں گی جو تمہیں حویلی کے اصول سمجھا دے گا۔ غزل نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ بلقیس بیگم کے جاتے ہی وہ آہستہ سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا کمرہ دیکھ کر وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں اب بھی صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ میرے ذاتی کام کرے گی؟ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ اپنا شوہر سمجھ کر یہاں آئی ہے، اس نے پوری حویلی کے سامنے سے اپنی ملازمہ بنا کر پیش کیا ہے۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ وہ سرونٹ کوارٹر کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے اپنے دوپٹے کا کنارہ مروڑ رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے حویلی کی ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ سردار صاحب نے بلایا تمہیں؟ غزل فوراً گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے؟ ملازمہ نے مختصر سا سر ہلایا۔ ہاں، اوپر کمرے میں ہے، میرے ساتھ آؤ۔ غزل خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ پورا راستہ وہ سہمی ہوئی نظریں جھکاتی چلتی رہی۔ چند لمحوں بعد ملازمہ ایک بڑے دروازے کے سامنے رک گئی۔ یہ سردار صاحب کا کمرہ ہے، اندر چلی جاؤ، اتنا کہہ کر وہ واپس مڑ گئی تھی۔ غزل نے چند لمحے دروازے کو دیکھا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے ارشمان کی سنجیدہ آواز آئی، آ جاؤ۔ وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ارشمان آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا، سفید شلوار قمیض کے اوپر گھڑی باندھتے ہوئے۔ اس کی نظر آئینے میں کھڑی غزل پر پڑی۔ رات نیند آ گئی تھی تمہیں؟ غزل نے فوراً نظریں جھکا لی۔ جی سائیں، آ گئی تھی۔ ارشمان اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے تمہارے بھائی کے حوالے سے کچھ جاننا ہے اور امید کرتا ہوں غزل تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی سائیں۔ وہ چند قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اب بتاؤ تمہارا بھائی مزاج کا کیسا تھا؟ بلا وجہ لڑائی جھگڑا کرنے والا یا دھیما مزاج؟ غزل کے چہرے پر فوراً اپنے بھائی کا ذکر سنتے ہی نرمی آ گئی۔ لالا بہت اچھے ہیں سائیں، وہ کبھی بلا وجہ نہیں الجھتے، بہت دھیمے مزاج کے ہیں۔ ابا کے بعد گھر کی زیادہ تر ذمہ داری انہی کے کندھوں پر تھی، انہوں نے ہمیشہ میرا خیال رکھا۔ ارشمان خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا، پھر بولا، فضل دین کے بیٹے کے ساتھ کبھی کوئی جھگڑا ہوا تھا اس کا؟ فضل نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی ہوا تھا۔ کس بات پر؟ فضل نے دین کا بیٹا اچھا انسان نہیں تھا، وہ راستے میں آنے جانے والی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ ایک دن جب میں اپنی دوست کے گھر جا رہی تھی تو اس نے مجھے بھی روکا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز آہستہ ہو گئی۔ میں ڈر گئی تھی، گھر جا کر میں نے لالا کو بتایا تو انہیں بہت غصہ آیا، ان کی اس سے موبائل پر جھڑپ ہوئی، لیکن بعد میں بات ختم ہو گئی تھی۔ ارشمان نے غور سے اسے دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے تمہارے بھائی نے قتل نہیں کیا؟ غزل نے فوراً مضبوطی سے کہا، میرے لالا کسی کا خون نہیں کر سکتے سائیں۔ پھر کس نے کیا؟ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، فضل دین۔ فضل دین نے اپنے ہی بیٹے کا قتل کیا ہے۔ ارشمان کے ماتھے پر ہلکی شکن آئی۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ غزل نے نظریں جھکا لی۔ کیونکہ سلیمان بھائی ان کے سگے بیٹے نہیں تھے، انہوں نے انہیں لے کر پالا تھا۔ گھر میں پہلے ہی ان کے بہت مسئلے چل رہے تھے، گاؤں کے آدھے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ قتل فضل دین نے کیا ہے، مگر الزام میرے بھائی پر ڈال دیا گیا۔ ارشمان کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم سچ بول رہی ہو نا؟ کیونکہ اب میں اسی حساب سے کیس دیکھوں گا، غزل نے فوراً معصومیت سے جواب دیا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی سائیں، میری اماں کہتی ہیں جھوٹ بولنے والے کو جہنم ملے گی۔ اس کے جواب پر پہلی بار ارشمان کے چہرے کے تاثرات ذرا نرم پڑے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ چلو ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو۔ غزل نے سر ہلایا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر پھر اچانک رک گئی۔ چلنے میں خاموش کھڑی رہنے کے بعد وہ پلٹی اور معصومیت سے بولی، سائیں آپ بہت اچھے ہیں۔ ارشمان جو کندھے پر چادر ڈال رہا تھا اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ غزل نے ہچکچاتے ہوئے اگلا سوال کیا، اور میڈ کا مطلب بیوی ہوتا ہے نا؟ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ارشمان نے آہستہ سے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر مکمل معصومیت تھی۔ تم اسکول نہیں گئی کبھی؟ غزل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سائیں،
وہ ایک بار پھر اسے سنجیدگی سے بولا، عمر کیا ہے تمہاری؟ 17 سال۔ ارشمان چند لمحے خاموش رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر اس نے مختصر سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے جاؤ اب۔ غزل نے خاموشی سے سر جھکایا اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی، جبکہ ارشمان وہیں کھڑا چند لمحے دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ دوپہر کی دھوپ ہر طرف پھیل گئی تھی۔ وہ سرونٹ کوارٹر کے کمرے میں چارپائی پر بیٹھی خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ صبح سے اب تک اس کا دل عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ بار بار اسے اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی، اپنے ماں باپ اور سب سے بڑھ کر اپنے بھائی کی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ غزل چونک کر سیدھی ہوئی اور سامنے کھڑی بلقیس بیگم کو دیکھتی ہی فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ بلقیس بیگم نے اندر آتے ہوئے سرسری نظر پورے کمرے پر ڈالی، پھر اس پر نظریں جماتی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں بیٹھ کر؟ ان کا لہجہ سخت تھا۔ بستر توڑنے کے لیے یہاں لائی گئی ہو؟ ایک دفعہ بھی اندر آ کر جھانکنے کی زحمت نہیں کی تم نے؟ غزل نے فوراً گھبرا کر سر جھکا لیا۔ وہ سائی نے کہا تھا کہ کمرے میں ہی رہنا، اسی لیے باہر نہیں نکلی۔ آپ بتائیں کوئی کام کرنا ہے؟ مجھے سب کام آتے ہیں۔ بلقیس بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ سائیں کیا ہوتا ہے؟ سردار کہو، عادت ڈالو اپنی زبان کی۔ غزل نے الجھن سے ان کی طرف دیکھا۔ بلقیس بیگم دوبارہ بولی، اور یاد رکھو تم یہاں کی میڈ ہو، مالکن نہیں، اپنی حد میں رہا کرو۔ غزل چند لمحے انہیں خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ شاید واقعی بڑے گھروں میں سردار کی بیوی کو بھی میڈ کہا جاتا ہو، مگر پھر بھی بلقیس بیگم کے لہجے میں عجیب سختی تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ بلقیس بیگم نے بازو سینے پر باندھ دیے۔ وہ ملازمہ بتا رہی تھی صبح تم ارشمان کے کمرے میں گئی تھی؟ غزل نے فوراً معصومیت سے جواب دیا۔ انہوں نے بلایا تھا مجھے، وہ سر ہلا کر بولی۔ جب بلائیں تبھی جانا، خود سے قریب ہونے کی کوشش مت کرنا۔ غزل اب مکمل الجھن میں مبتلا ہو چکی تھی۔ جی؟ بلقیس بیگم اس کے قریب آئیں اور بولی، اپنی کم عمری اور معصوم شکل کے جال میں میرے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ پہلے ہی منگنی شدہ ہے اور جلد اس کی شادی ہونے والی ہے۔ غزل نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ شادی؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بلقیس بیگم نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں شادی، اور تمہاری جو اوقات ہے نا، اسے یاد رکھنا، تم صرف ایک ملازمہ ہو۔ ارشمان جیسے لوگ تم جیسی لڑکیوں پر ترس کھا کر انہیں گھر لے آتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم خواب دیکھنا شروع کر دو۔ بات سمجھ آئی؟ غزل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کا نکاح ہوا تھا، مولوی صاحب نے سب کے سامنے قبول کروایا تھا، پھر یہ لوگ اسے ملازمہ کیوں کہہ رہے تھے؟ اور اگر وہ ملازمہ تھی تو نکاح کیا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک ساتھ کئی سوال گونجنے لگے مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ بلقیس بیگم دوبارہ سخت لہجے میں بولی، میں تم سے بات کر رہی ہوں، سمجھ آئی؟ غزل نے فوراً سر جھکا لیا۔ جی میں سمجھ گئی۔ اچھا اب چلو میرے ساتھ کچن میں برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ صاف کرو، یہاں مفت کی روٹیاں نہیں ملتی۔ غزل نے دھیرے سے جی کہا۔ اس کی آواز بجھی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے دوپٹہ ٹھیک کرتی ان کے پیچھے چل دی۔ پورا راستہ اس کا دل زور زور سے دھڑکتا رہا۔ اس سے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ شاید اس حویلی میں اس کی جگہ وہ نہیں تھی جو وہ سمجھ رہی تھی۔ بلقیس بیگم اسے سیدھا کچن میں لے آئیں جہاں واقعی برتنوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ یہ سب صاف ہونے چاہیے، اور ہاں کوئی چیز ٹوٹی تو تنخواہ سے پیسے کاٹ لیے جائیں گے۔ غزل نے فوراً چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ تنخواہ؟ بلقیس بیگم نے ناگواری سے کہا۔ اور نہیں تو کیا، یہاں نوکری کر رہی ہو تم۔ غزل اب مکمل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بلقیس بیگم اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ چند لمحے وہیں کھڑی برتنوں کے ڈھیر کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بیٹھ گئی اور کانپتے ہاتھوں سے برتن صاف کرنے لگی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایسے کیسے وہ اتنا بڑا جھوٹ اس معصوم سے بول سکتا تھا؟ اس کے ان پڑھ ہونے کا ایسے فائدہ اٹھایا گیا تھا؟ سوچ سوچ کر اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل گئی تھی۔ ارشمان رات تقریباً 9 بجے حویلی میں داخل ہوا۔ پورا دن گاؤں کے معاملات اور لوگوں سے ملاقاتوں میں گزر گیا، جس کے باعث اس کے چہرے پر واضح تھکن تھی۔ مردان خانے میں وہ کھانا کھا چکا تھا اور اب سیدھا اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ حویلی کے زیادہ تر مکین سو چکے تھے، اسی لیے پورا حصہ غیر معمولی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔
وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا جب کچن کے قریب سے اسے کسی کے دبے دبے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کے قدم بے اختیار رک گئے۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا سنتا رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم کچن کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ غزل زمین پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف کھسکا ہوا تھا جبکہ دونوں ہاتھ اس کی گود میں رکھے ہوئے تھے۔ ارشمان فوراً اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب زمین پر دو زانوں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے غزل، کیوں رو رہی ہو؟ اس کی آواز سنتے ہی غزل نے چونک کر سر اٹھایا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ بمشکل بول پائی، میں نے غلطی سے کانچ کا جگ گرا دیا، وہ ٹوٹ گیا۔ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آئی، آپ کی امی نے میرا ہاتھ جلا دیا، بہت جلن ہو رہی ہے مجھے۔ اس نے فوراً اپنی کلائی آگے کی۔ کلائی پر سرخ جلا ہوا نشان واضح نظر آ رہا تھا۔ ارشمان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کس چیز سے جلایا؟ غزل نے روتے ہوئے جواب دیا، چمچ گرم کیا تھا انہوں نے۔ ارشمان کی نظریں اس کے ہاتھ پر جمی رہیں، پھر اس نے دھیرے سے اس کی کلائی پکڑی۔ غزل مسلسل بولتی جا رہی تھی، میں ان کو بتانا چاہتی تھی کہ میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ خود بار بار کہہ رہی تھی کہ تم اس گھر کی میڈ ہو، مگر پھر بھی انہوں نے مجھے مارا۔ اس نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھا۔ گھر کی بہو کو بھلا کون مارتا ہے، اور میں تو آپ کی میڈ ہوں نا۔ پھر وہ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ تم اس گھر کی میڈ ہو؟ بیوی تو صرف ایک انسان کی ہوتی ہے نا۔ ارشمان چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور معصومیت اس حد تک واضح تھی کہ وہ ایک لمحے کو نظریں ہٹا نہیں سکا۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ یہ لڑکی واقعی سب سے لا علم ہے۔ اسے یہ تک معلوم نہیں کہ میڈ کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ ارشمان نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ میں امی سے بات کروں گا، وہ دوبارہ تم پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گی۔ غزل نے فوراً بچوں کی طرح پوچھا، سچ؟ ہاں، لیکن تم اس طرح رو مت۔ وہ نرم لہجے میں بولا، چلو میرے ساتھ تمہارے زخم پر مرہم لگا دیتا ہوں۔ غزل نے فوراً گھبرا کر سرنفی میں ہلایا، میں آپ کے کمرے میں نہیں جا سکتی، آپ کی امی نے بولا ہے کہ میں وہاں نہیں جاؤں، شاید وہ ہمارے رشتے سے خوش نہیں ہے۔ سائیں جی؟ ارشمان خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ غزل نے آنکھیں جھمکائے ہوئے دوبارہ کہا، انہوں نے بولا ہے کہ میں آپ کو سائیں بھی نہ کہوں، سردار صاحب کہوں، لیکن بیوی تو اپنے سر کے تاج کو سائیں ہی کہتی ہے نا۔ اس بار ارشمان واقعی خاموش ہو گیا۔ اس کے اندر عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے اپنی ہی باتیں اور فیصلے غلط محسوس ہوئے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس معصوم لڑکی کی سادگی سے کھیل رہا ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، تمہارا جو دل چاہے تو مجھے وہی کہو، اور اگر امی کچھ کہیں تو میں جواب دوں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ غزل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ارشمان آہستہ سے کھڑا ہوا، پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، چلو میرے ساتھ، میں مرہم لگا دوں۔ غزل نے چند لمحے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ارشمان نے اسے آہستگی سے اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسے اپنے ساتھ لیے سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس بات سے انجان آج کی رات کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ سیدھا اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا، جبکہ غزل مسلسل سسکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ جلن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، تکلیف ہر چیز پر حاوی تھی۔ وہ ارشمان کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کی امی نے اسے عجیب طرح کی باتیں بھی بولی ہیں، تم یہاں نوکری کرتی ہو، تمہیں تنخواہ ملے گی، تم ملازمہ ہو، مگر یہ باتیں وہ اپنے دل میں ہی چھپا چکی تھی۔ وہ ماں بیٹے کو ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ معصوم جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کی ماں تو وہی بات کر رہی ہے جو اس کے بیٹے نے ان سے بولا ہے۔ ارشمان نے دروازہ بند کیا اور اسے آہستگی سے صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا، اچھا بس غزل، خاموش ہو جاؤ، اب اتنا زیادہ روگی تو تمہیں اور زیادہ تکلیف ہوگی، میں مرہم لگا دیتا ہوں، جلن ختم ہو جائے گی۔ تم زیادہ محسوس کر رہی ہو، ورنہ اتنی زیادہ جلن نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس کو باتوں میں الجھا رہا تھا، لیکن سب بیکار تھا، اسے واقعی بہت جلن ہو رہی تھی۔ غزل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، آپ کی امی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ حالانکہ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں بولا، میں نے سنا تھا ساس بہت ظالم ہوتی ہے، مگر آپ کی امی کے لیے تو ہر جگہ یہی مشورہ ہے، آپ کی طرح بہت نرم دل ہے، مگر پھر وہ میرے ساتھ اتنی سخت دل کیوں ہو رہی ہیں؟ ارشمان خاموشی سے دراز کی طرف پڑا اور وہاں سے مرہم کی ٹیوب نکال کر واپس اس کے پاس آ گیا۔
اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ فی الحال اس بات کو رہنے دو، اس نے ٹیوب کھولتے ہوئے کہا۔ میں سب سنبھال لوں گا، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں بات کروں گا امی سے، تمہارے لیے بھی نرمی ہی دکھائیں گی۔ دراصل وہ اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ بانٹ نہیں پا رہی، بس اسی لیے تم پر غصہ ہو گئی، ورنہ وہ دل کی بہت اچھی ہیں۔ غزل چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، میٹ کا مطلب سچ میں بیوی ہی ہوتا ہے نا؟ اس کے دل میں بار بار یہ بات کھٹک رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے میٹ کا مطلب ملازمہ لگ رہا تھا، لیکن وہ یہ بات ارشمان سے نہیں کر پا رہی تھی۔ ارشمان کے ہاتھ چند لمحے رکے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ غزل مسلسل الجھن میں بولے جا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے اور کچھ اور لگ رہا ہے۔ آپ کی امی بہت عجیب انداز میں بات کر رہی تھی، جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ اس گھر کی ماسی ہوں۔ ارشمان نے آہستہ سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ دکھاؤ، پہلے مرہم لگا دو پھر بات کریں گے۔ غزل نے فوراً اپنا زخمی ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کی کلائی پر سرخ نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ ارشمان نے بہت احتیاط سے مرہم لگانا شروع کیا۔ جیسے ہی اس کی انگلی مرہم کے ساتھ زخم پر لگی، غزل ہلکا سا سہم گئی۔ تکلیف واضح تھی، مگر وہ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ ارشمان پوری توجہ سے اس کے ہاتھ پر مرہم لگا رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے نظر اٹھا کر غزل کو دیکھا تو اس کا چہرہ پھر سے سرخ ہو رہا تھا۔ شاید جلن کی وجہ سے۔ جلن ہو رہی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ غزل نے روتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا۔ ارشمان نے مرہم رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ بس تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، پریشان نہ ہو۔ اس کا لہجہ پہلے سے نرم تھا۔ اور رہی میٹ کی بات، اس کا جواب میں تمہیں صبح دوں گا، ابھی فی الحال اپنے چھوٹے سے ذہن پر زور ڈالنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ غزل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ارشمان نے گہری سانس لی اور مزید بولا، دیکھو امی اس گھر کی بڑی ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ سختی سے پیش بھی آئیں تو تمہیں صبر کرنا ہوگا، باقی سب میں کل سنبھال لوں گا۔ اگر وہ تمہیں ڈانٹے گی تو پلٹ کر جواب نہیں دو گی، اور میں ان سے بات کروں گا، ان کو تاکید کروں گا وہ تم پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ غزل نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ چند لمحے بعد وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو ارشمان نے فوراً پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ غزل نے معصومیت سے جواب دیا، سرویں کوارٹر سونے کے لیے۔ ارشمان نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں، آج یہیں ٹھہر جاؤ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے چاہ کر بھی یہ نہیں بول پایا تھا کہ تمہاری موجودگی مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ تمہاری چھوٹی چھوٹی معصوم سی باتیں میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا کری ہیں۔ اس کی بات سن کر غزل کے چہرے پر فوراً ہلکی سی لالی بکھر گئی۔ سچ میں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ارشمان نے خاموشی سے سر ہاں میں ہلایا، پھر بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جاؤ سو جاؤ، میں بس کچھ ضروری کام ختم کر کے آتا ہوں۔ غزل کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی خوشی ابھری تھی۔ جی، وہ فوراً بولی اور خوشی خوشی بستر کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحے بعد وہ احتیاط سے بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھ گئی تھی، جیسے ڈر رہی ہو کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ارشمان ٹیبل کے پاس کھڑا کچھ فائلیں دیکھنے لگا، مگر اس کی نظریں بار بار غزل کی طرف جا رہی تھی۔ وہ کبھی کمرے کو حیرت سے دیکھتی، کبھی بیڈ کو چھوتی اور پھر چپ چاپ بیٹھ جاتی۔ کچھ دیر بعد اس نے دھیرے سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور لیٹ گئی۔ ارشمان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ واقعی اب بچی لگ رہی تھی۔ چند لمحے بعد غزل نے آنکھیں بند کیے ہی آہستہ سے پوچھا، سائیں جی، آپ ناراض تو نہیں مجھ سے؟ ارشمان چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، نہیں غزل، سو جاؤ۔ اس کے بعد غزل واقعی خاموش ہو گئی تھی، جبکہ ارشمان وہیں کھڑا پہلی بار شدید الجھن میں مبتلا محسوس کر رہا تھا۔ وہ لڑکی صحت زدہ تھی، جس بات سے وہ خوفزدہ ہو رہا تھا وہی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی، اسے اپنی ہی ماں سے بغاوت کرنے پر مجبور کر رہی تھی، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے جذبات پر قابو کرنا اس کے لیے مشکل تھا، اسی لیے اس نے بستر کا انتخاب نہیں کیا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ دوسری جانب بلقیس بیگم لاؤنج میں غصے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ وہ شدید غصے میں ہیں۔ صبح ہی ایک ملازمہ نے آ کر انہیں بتایا تھا کہ غزل پوری رات ارشمان کے کمرے میں رہی۔ تب سے ان کا دماغ جیسے کام کرنا بند کر چکا تھا۔ وہ بار بار بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چلنے میں بعد اوپر والے حصے کا دروازہ کھلا اور ارشمان سیڑھیوں سے نیچے اترتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے غزل خاموشی سے چل رہی تھی۔ غزل کے چہرے پر ہلکی سی جھجک تھی،
جبکہ ارشمان حسب معمول سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ انہیں ایک ساتھ دیکھتے ہی بلقیس بیگم فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ ان کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ اب تم ایک ملازمہ کے ساتھ راتیں گزارو گے؟ اگر تمہیں شادی ہی کرنی تھی تو منہ سے بول کیوں نہیں دیتے؟ لڑکی تمہاری انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ملازمہ کا لفظ سنتے ہی غزل نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ وہ اب تک مکمل طور پر الجھی ہوئی تھی۔ ارشمان چند قدم چل کر ان کے سامنے آیا۔ امی کمرے میں چلے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مگر بلقیس بیگم مزید بھڑک گئی۔ مجھے یہی بات کرنی ہے، جواب دو مجھے۔ پوری رات اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں کیا کر رہے تھے تم؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ حویلی کے اندر تم کیا گندگی پھیلا رہے ہو؟ غزل کا رنگ ان کے الفاظ پر فوراً اڑ گیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ارشمان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ زبان سنبھال کر بات کریں امی۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ بھاری ہو گئی۔ بے شک آپ میری ماں ہیں، لیکن اس بات کو بھول مت جایا کریں کہ آپ ایک سردار سے بات کر رہی ہیں۔ بلقیس بیگم چند لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ ارشمان نے ایک نظر غزل پر ڈالی جو خوف زدہ کھڑی تھی، پھر دوبارہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ اور یہ کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نکاح نامہ نکالا اور ان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میری بیوی ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے۔ بلقیس بیگم جیسے سن کر ساکت رہ گئی۔ انہوں نے فوراً کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور حیرت سے نکاح نامہ پڑھنے لگی۔ چند لمحے بعد انہوں نے ناقابل یقین نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ یہ کیا ہے ارشمان؟ ان کی آواز اب غصے کے ساتھ ساتھ صدمے سے بھی بھری ہوئی تھی۔ تم ایک معمولی کسان کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا چکے ہو؟ ارشمان نے بغیر ہچکچائے جواب دیا۔ جی بنا چکا ہوں، اور اب آپ اسے قبول کر لیں، میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتا۔ غزل خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اسے اب جا کر سمجھ آیا تھا کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ ارشمان نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ غزل اس کی آواز نسبتاً نرم تھی۔ میڈ کا مطلب ملازمہ ہوتا ہے؟ غزل کی آنکھیں فوراً پھیل گئیں۔ لیکن تم ملازمہ نہیں ہو، تم میری بیوی ہو، اور آج کے بعد میں یہ بات پورے جہاں کے سامنے قبول کر رہا ہوں۔ غزل چند لمحے ساکت کھڑی رہی، جیسے اس کے ذہن نے ایک ساتھ اتنی باتیں سننے سے انکار کر دیا ہو۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً نمی تیرنے لگی۔ ارشمان نے پھر دھیرے سے کہا، اب تم کمرے میں جاؤ۔ غزل نے فوراً سر ہلایا۔ جی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے جلدی سے واپس اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ دوسری طرف بلقیس بیگم اب بھی صدمے میں کھڑی تھی۔ ان کی نظریں نکاح نامے پر جمی ہوئی تھی، جبکہ ارشمان خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد انہوں نے غصے سے کاغذ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ مگر اس بار ارشمان کے چہرے پر ذرا بھی پشیمانی نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ باہر کی طرف بڑھا گیا۔ وقت کو پڑ لگ گئے تھے۔ پورا دن ہوا کی تیزی کے ساتھ بیت گیا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ پنچایت کے معاملات سلجھاتے سلجھاتے وہ رات تقریباً 10 بجے حویلی واپس آیا تھا۔ پورا دن مسلسل بحث، لوگوں کے جھگڑے اور فیصلے گزرا، جس کے باعث اس کے چہرے پر تھکن واضح تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی اس کا ارادہ اپنی ماں کے کمرے میں جانے کا تھا تاکہ صبح والے معاملے پر بات کر سکے، مگر وقت زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت بات مزید خراب ہو سکتی ہے، اسی لیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ غزل صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے وہ جیسے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے فوراً سر اٹھایا اور ارشمان کو دیکھتے ہی جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی پھیل گئی۔ ارشمان نے گھڑی پر نظر ڈالی، پھر حیرت سے اسے دیکھا۔ 10 بجے ابھی تک سوئے نہیں تم؟ غزل نے آہستہ سے نظریں جھکا لی۔ اماں کہتی تھی نا، شوہر کے آنے سے پہلے نہ کھانا چاہیے اور نہ سونا چاہیے، اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں۔ اس کی معصوم آواز سن کر ارشمان چند لمحے خاموش رہ گیا، پھر آہستہ سے بولا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اور تم نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا؟ غزل نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ارشمان فوراً بولا، پاگل ہو تم، بھوکی کیوں بیٹھی ہو؟ میں تو مردان خانے میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ غزل نے ہلکے سے لب بھیجے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کھانا کھانے کا۔ کیوں، طبیعت خراب ہے؟ وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ غزل نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے کہا،
مجھے بہت عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ ارشمان نے الجھن سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ غزل آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ آپ کی امی ناراض ہیں آپ سے بھی اور مجھ سے بھی۔ اس کی آواز میں سچی پریشانی تھی۔ اور یہی بات مجھے بہت بے چین کر رہی ہے۔ کیا وہ ہم سے راضی نہیں ہوں گی؟ ارشمان اسے خاموشی سے دیکھتا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے واقعی اس لڑکی پر بے حد پیار آیا۔ آج کے وقت میں جہاں اکثر لڑکیاں ماں اور بیٹے کے درمیان فاصلے پیدا کر کے خوش ہوتی ہیں، وہاں یہ کمسن لڑکی اس بات پر پریشان تھی کہ اس کی وجہ سے ماں ناراض ہے۔ ارشمان نے دھیرے سے کہا، یہ تمہارا سر درد نہیں ہے غزل، میں نے منا لوں گا۔ غزل نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر وہ چاہیں تو آپ مجھے ملازمہ کی طرح اس گھر میں رکھ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر آپ اپنی امی سے نہ لڑیں۔ ارشمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ غزل کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ مائیں بہت انمول ہوتی ہیں، بہت قیمتی، اگر انہیں کچھ ہو گیا نا تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ارشمان چلنے میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، تمہاری عمر کیا ہے؟ غزل نے فوراً معصومیت سے جواب دیا، آپ کو بتایا تو تھا 17 سال کی ہوں میں۔ ارشمان کے لبوں پر ہلکی سی بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ تمہاری باتیں عمر سے بہت بڑی ہیں۔ غزل نے الجھن سے اسے دیکھا، جیسے سمجھ نہ پائی ہو کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ارشمان نے فوراً نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لی، خاص طور پر اس کے لبوں سے، پھر آہستہ سے بولا، اب جاؤ لڑکی سو جاؤ، اگر کوئی غصاخی ہو گئی نا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ غزل اس کی بات پوری طرح نہ سمجھ سکی، مگر اس کے لہجے کی سنجیدگی ضرور محسوس کر گئی۔ اس نے دھیرے سے جی کہا اور خاموشی سے بیڈ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ارشمان وہیں کھڑا چند لمحے گہری سانس لیتا رہا، جیسے خود سے لڑ رہا ہو۔ رات بیت گئی تھی۔ وہ صبح تیار ہو کر سیدھا بلقیس بیگم کے کمرے میں آیا۔ اسے پنچایت کے لیے پہلے ہی دیر ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی ماں کو ناراض چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی بلقیس بیگم صوفے پر بیٹھی تھی۔ چہرے پر اداسی اور ناراضی صاف نظر آ رہی تھی۔ ارشمان چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر بولا، السلام علیکم امی، مگر انہوں نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے جا کر ان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر ارشمان نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں؟ بلقیس بیگم نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ تم نے کل سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ ان کی آواز میں دکھ تھا۔ تم نے مجھے کہا کہ تم ایک سردار ہو اور میں یہ بات نہ بھولوں، یعنی اب ماں کا تم پر کوئی حق نہیں رہا۔ کیا میں تم پر غصہ بھی نہیں کر سکتی؟ ارشمان نے فوراً نرمی سے کہا، امی آپ مجھے پورے گاؤں کے سامنے مار سکتی ہیں، آپ کو مجھ پر حق ہے، لیکن کل آپ غلط بات کر رہی تھی۔ بلقیس بیگم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ارشمان نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، وہ کسان کی بیٹی ضرور ہے مگر انسان بھی ہے۔ نیچی ذات اونچی ذات، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ لڑکی ہے، بے بس تھی، اور ایک سردار ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ میں اس کا ساتھ دیتا۔ اس نے گہری سانس لی۔ آپ کے پاس اب پوری صورتحال پہنچ چکی ہے، مجھے معلوم ہے۔ ملازموں سے آپ نے سب پوچھ لیا ہے، آپ جانتی ہیں میں نے ایسا کیوں کیا۔ اب آپ خود بتائیں، کیا آپ کے بیٹے نے غلط فیصلہ لیا؟ بلقیس بیگم خاموش رہیں تو وہ دوبارہ بولا، میں نے صرف آپ کی تربیت کا مان رکھا ہے، آپ نے ہمیشہ مجھے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سکھایا۔ غزل کا بھائی بے قصور ہے امی، میں نے پوری تحقیق کر لی، اس نے قتل نہیں کیا، میں نے کل پنچایت میں بھی سب واضح کر دیا۔ بلقیس بیگم کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ ارشمان ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور رہی بات غزل کی، وہ بہت معصوم ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، وہ اس کے دکھ کے ساتھ جی نہیں پائے گی، ابھی وہ مائنر ہے، دنیا کی چالاکیاں تک نہیں سمجھتی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے قبول کر لیں، اور مجھے وہ اچھی بھی لگی ہے، سب سے مختلف ہے۔ بلقیس بیگم نے پہلی بار غور سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ہاں غزل خوبصورت ہے، معصوم بھی ہے۔ ان کی آواز اب پہلے جیسی سخت نہیں رہی۔ لیکن میں تمہارے لیے لڑکی پسند کر چکی تھی۔ ارشمان نے نرمی سے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ جو نصیب میں ہوتا ہے وہی قدرت کرواتی ہے امی، شاید وہ لڑکی جو آپ نے میرے لیے پسند کی تھی وہ میرے نصیب میں نہیں تھی۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہا اور دھیرے سے بولا، میرے لیے سب بھول نہیں سکتی آپ، میرے تو بابا بھی نہیں ہیں، آپ ہی میرا سب کچھ ہیں، پلیز امی۔ اس کی آخری بات میں ایسی سچائی تھی کہ بلقیس بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھی رہیں، پھر اچانک اسے اپنی طرف کھینچ کر گلے لگا لیا۔
ایسے مت بولا کرو، ان کی آواز بھر آ گئی۔ میرا دل دکھتا ہے، تمہارا باپ بھی میں ہوں اور ماں بھی۔ ارشمان خاموشی سے ان کے کندھے پر سر ٹکائے بیٹھا رہا۔ بلقیس بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم نے جو کیا شاید ٹھیک ہی کیا۔ چند لمحے بعد وہ دھیرے سے بولی، میں قبول کرتی ہوں غزل کو۔ یہ سنتے ہی ارشمان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ شاید کئی دنوں بعد اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ پورا دن بیت گیا تھا، اندھیرا چارسو پھیل چکا تھا، آج بارش کافی تیز ہو رہی تھی۔ ارشمان لاؤنج میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ جانتا تھا غزل اوپر کمرے میں اکیلی ہے۔ بلقیس بیگم اب پہلے جیسی سخت نہیں رہی، مگر اس کے باوجود غزل ابھی بھی ان کے سامنے گھبراتی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، پھر گھڑی پر نظر ڈال کر بولا، امی میں کمرے میں جا رہا ہوں، صبح جلدی نکلنا ہے۔ بلقیس بیگم نے مختصر سا سر ہلا دیا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو لمحے بھر کے لیے وہ وہیں رک گیا۔ غزل بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے ہوئے تھے اور بارش کی بوندیں اس کی ہتھیلی پر گر رہی تھیں۔ وہ بچوں کی طرح خوش لگ رہی تھی۔ ارشمان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اس طرح بیمار ہو سکتی ہو، تم اندر آ جاؤ۔ اس کی آواز سنتے ہی غزل فوراً پلٹی تھی۔ اس کے چہرے پر معصوم سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ کیا میں ٹیرس پر جا سکتی ہوں؟ اس نے بے حد اشتیاق سے پوچھا۔ بارش مجھے بہت پسند ہے، آپ کو پتہ ہے کئی مہینوں بعد بارش ہو رہی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا باہر۔ پھر وہ ذرا آہستہ ہوئی۔ آپ کی امی باہر بیٹھی ہوئی تھی نا، اسی لیے ڈر لگ رہا تھا، اب شاید وہ اندر چلی گئی ہوں گی، کیا میں جا سکتی ہوں؟ ارشمان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی بچوں جیسی چمک تھی، مگر پھر بھی اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بیمار ہو جاؤ گی، یہ سردیوں کی بارشیں بے وقوفی مت کرو اور آرام کرو۔ پھر اس نے غور سے اسے دیکھا۔ اور تم نے کھانا کھایا تھا؟ غزل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں بس تھوڑا سا بھیگوں گی، پھر واپس آ جاؤں گی اور پھر کھانا بھی کھا لوں گی، اس نے معصومیت سے کہا۔ آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کی بات کھاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر ارشمان کے دل میں عجیب سی نرمی اتری، اور وہ اس وقت واقعی بہت معصوم لگ رہی تھی، ایک ایسی لڑکی جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہو جاتی۔ ارشمان نے بمشکل خود کو سنبھالا اور دوبارہ نفی میں سر ہلا دیا۔ تم بالکل نہیں جا رہی ہو؟ اس کا لہجہ نرم مگر واضح تھا۔ بلا وجہ بیمار ہو جاؤ گی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم بیمار ہو، ویسے ہی اتنی کمزور سی ہو، بیمار پڑ گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ غزل نے منہ سا بنا لیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا غزل۔ اس بار اس نے ذرا سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ بات سمجھو میری۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اب بھی بارش میں جانے کا سوچ رہی ہے۔ ارشمان نے گہری سانس لی، پھر انٹرکام کی طرف بڑھ گیا۔ میں کھانا منگواتا ہوں، تم پہلے کھانا کھاؤ گی۔ غزل پھر آہستہ سے بالکنی کی طرف چلی گئی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی بارش کو دیکھنے لگی۔ ارشمان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر نفی میں ہلاتے ہوئے انٹرکام اٹھا لیا۔ کھانا اوپر بھیج دو، آرڈر دے کر اس نے دوبارہ غزل کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے ہاتھ آگے کیے بارش کی چند بوندیں محسوس کر رہی تھی، مگر اس بار بالکنی کے اندر ہی کھڑی تھی۔ ارشمان کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شاید پہلی بار کسی کی معمولی سی ضد بھی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ رات قطرہ قطرہ پگھل گئی، سورج کی روشنی آسمان پر پھوٹ پڑی۔ اس کی آنکھ کسی کی نظروں کی شدت سے کھلی تھی۔ پہلے پہل وہ ہلکا سا کسمسائی اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر مسلسل محسوس ہوتی نظروں نے آخرکار اسے پوری طرح جگا دیا۔ چند لمحے وہ بے خبر چھت کو دیکھتی رہی، جیسے سمجھ ہی نہ پا رہی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اچانک اسے سب یاد آیا۔ وہ فوراً کروٹ بدل کر اٹھی، اور جیسے ہی نظر برابر میں بیٹھی شخصیت پر پڑی، اس کی سانسیں اٹک گئی۔ ارشمان بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ غزل گھبرا کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ارشمان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہوا، جا کیوں گئی؟ غزل کی آواز ہلکی سی کانپی تھی۔ آپ تو صوفے پر سوتے ہیں نا؟ ارشمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بس تمہاری قربت مجھے تمہارے قریب کھینچ لائی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی غزل کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارشمان نے اس کی کیفیت محسوس کر لی تھی۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ، گھبرا رہی ہیں آپ؟ غزل نے فوراً نظریں جھکا لی۔ ارشمان کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، سچ بتاؤں یا جھوٹ؟
غزل نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کیا اپنے دل کا حال بیان کر دوں آج؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ غزل نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ ارشمان نے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا، مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے غزل۔ اس کے لفظوں کے ساتھ ہی غزل کے سانس جیسے رک گئی۔ ارشمان کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر تھی۔ میں اب تمہاری دوری برداشت نہیں کر پا رہا۔ تم نہیں جانتی تم میرے دل میں کیا مقام حاصل کر چکی ہو۔ غزل کی ہتھیلیاں مزید بھیگنے لگی۔ اس کے گال سرخ ہو گئے۔ ارشمان دھیرے لہجے میں بولتا رہا، کیا ہم اپنے اس رشتے کو ایک موقع دے سکتے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو اگر تم واپس اس گاؤں گئی تو تمہاری شادی فضل دین سے کر دی جائے گی۔ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، مگر پھر بھی میں تمہیں چن رہا ہوں۔ اس نے گہری سانس لی، کیونکہ میں واقعی تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ شاید پہلی نظر سے ہی۔ غزل چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، آپ کے علاوہ اب میں کسی اور کو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب آپ میرے شوہر ہیں، اور اگر آپ اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر الفاظ میں مکمل سچائی تھی۔ میں تیار ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی ارشمان کے چہرے پر پہلی بار ایک ایسا سکون آیا جسے وہ مدتوں سے اسی جواب کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ فوراً اٹھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ غزل چند لمحے ساکت رہی، پھر دھیرے سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ارشمان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں غزل، تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ غزل کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر اس بار وہ آنسو خوف کے نہیں تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں بھی ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی سائیں جی، کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ ارشمان ہلکا سا مسکرایا۔ پھر سے سائیں جی؟ غزل نے معصومیت سے سر اٹھایا۔ بیوی اپنے شوہر کو یہی کہتی ہے نا؟ اس کی بات پر ارشمان بے اختیار ہنس دیا۔ پھر اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ تم واقعی سب سے الگ ہو غزل۔ غزل شرما کر دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ارشمان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اب وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ اس لمحے دونوں کے دلوں میں عجیب سا سکون اتر آیا تھا، ایک ایسا سکون جو صرف سچی محبت اور خلوص سے ملتا ہے۔